اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر جو ہے ہم واپس اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ آیت نمبر 94 تک ہم پڑھ چکے تھے سورہ نساء کی۔ آیت نمبر 95 سے ہم آج سٹارٹ کریں گے۔ تو آیت نمبر 95 کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو بغیر کسی عذر تکلیف کے گھروں میں بیٹھے رہنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر مرتبہ میں فضیلت بخشی ہے، اور اللہ نے سب سے وعدہ تو بھلائی ہی کا فرمایا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بھی بیٹھ رہنے والوں پر زبردست اجر و ثواب کی فضیلت عطا کی ہے۔ یہاں اب بتایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان میں جو بیٹھے رہے بغیر عذر کے، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جانوں قتال کرنے کے لیے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ نکلے، وہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ جو مسلمان کسی معقول عذر کے بغیر قتال کے لیے نہیں نکلتا، وہ اس کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا جو قتال کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی اندھا ہے، معذور ہے، بیمار ہے، چل نہیں سکتا، تو وہ اگر نہ نکلے تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسے لوگ جن کو کوئی ایسا عذر نہیں ہے، پھر بھی وہ بیٹھے رہے، یہاں انہی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ درجے میں مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہ ایسے قتال کی بات ہو رہی ہے جس کی حیثیت اختیاری، جسے لازمی قرار نہ دیا گیا۔ جب اسلامی ریاست کی طرف سے قتال کے لیے عام جو ہے اعلان ہو جائے، تو اس میں جو معذور ہیں ان کے سوا سب کے لیے نکلنا لازم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کیا ہے کہ جو جہاد کے لیے نکلا اور جو نہیں نکلا وہ برابر نہیں ہے سب کے لیے، اگرچہ سب کے لیے اللہ کی طرف سے اچھا وعدہ ہے۔ ابھی یہ اس ٹائم کا ہے جب قتال فرض نہیں کیا گیا تھا، سب کا نکلنا لازم نہیں، اس لیے فرمایا گیا تمام مومنون کو ان کے اعمال کے مطابق اجر دیا جائے گا۔ قتال کے لیے نہ نکلنے والوں نے اگر اتنی ہمت نہیں کی تو ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے اس سلسلے میں ان پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر ایک اجر عظیم کی صورت میں۔ آیت نمبر 96 کیا ہے کہ ان کے لیے اس طرف سے بلند درجات بھی ہوں گے اور مغفرت بھی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑے درجات ہیں، بخشش ہے، رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 97 آیت نمبر 97 کیا ہے؟ یقیناً وہ لوگ کہ جن کو فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، اور وہ ان سے کہیں گے کہ یہ تم کس حال میں تھے، اور وہ کہیں گے ہم مجبور اور کمزور بنا دیے گئے تھے اس زمین میں۔ وہ کہیں گے کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ اب یہ ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو ہجرت کرنے میں پس و پیش کر رہے تھے، اس سلسلے میں انہیں کوئی عذر بھی نہیں تھا، ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں، پھر بھی وہ اپنے قبیلے یا مکہ شہر میں اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے تھے، انہوں نے ہجرت نہیں کی، اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت نہیں کی تھی۔ موت تو آنی ہے، فرشتے جب ان کی روحیں قبض کریں گے تو ان کے ساتھ اس طرح کا مکالمہ کریں گے کہ تم نے ایمان کا دعویٰ تو کیا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا تو ہجرت کیوں نہیں کی؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم کمزور اور مجبور بنا دیے گئے تھے زمین میں۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم ہجرت کرتے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ وہی منافقین کا جو پچھلے لیسن میں ہم پڑھ آئے تھے کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، کہ جن کو وہ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ نہیں کی، ہجرت نہیں کی، تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ ان کو جہاں پکڑو تو ان کو مارو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 98 کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں، آیت نمبر 98 کیا ہے کہ سوائے ان واقعی مجبور اور بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے جو نہ کسی تدبیر پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ جانتے ہیں، صرف ان لوگوں جن کو کمزور سمجھ کر دبا لیا گیا ہو، واقعتاً زنجیروں میں جڑ کر رکھا ہو، بند کیا ہوگا، تو ان کا معاملہ ہے۔ پھر کوئی عورت ہے جس کے لیے تنہا سفر کرنا ممکن نہیں، ویسے تو روایات میں ایسی عورتوں کا بھی ذکر آتا ہے جنہوں نے تنہا ہجرتیں کی، لیکن ایسا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔
اور نہ وہ کوئی تدبیر کر سکتے، کوئی وہ راستہ جانتے ہیں۔ آیت نمبر 99 کیا ہے کہ بعید نہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ واقعتاً بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ ایسے بے بس اور لاچار مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے حکم ہوا کہ انہیں چھڑانے کے لیے قتال فی سبیل اللہ کرو، لیکن جو لوگ ہجرت کے اس واقعہ حکم کے بعد بھی، واضح حکم کے بعد بھی بغیر عذر کے بیٹھے رہے ہیں، ان کے بارے میں مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ منافق ہیں، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، بلکہ قتال کے معاملے میں وہ بالکل کفار کے برابر ہے۔ آیت نمبر 100 کیا ہے؟ اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، وہ پائے گا زمین میں بڑے ٹھکانے اور بڑی وسعت، اور جو کوئی اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہجرت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، پھر اسے موت نے آ لیا، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور یقیناً اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی جس نے اللہ کے حکم کے مطابق جب ہجرت کی اللہ کی راہ میں، تو وہ زمین میں بڑے ٹھکانے اور بڑی وسعت پیدا کرے گا، پائے گا۔ جو اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہجرت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، پھر اسے موت نے آ لیا، تو اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی کسی نے بھی ہجرت فی سبیل اللہ دولت کے یا حصول دنیا کے لیے نہیں کی، بلکہ اس نے اللہ کے رضا جوئی کے لیے کی، وہ اصل ہجرت ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ بیان کر رہی ہوں میں، اس میں بھی اس کی وضاحت ملتی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے، اور بلا شبہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ بس جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو واقعی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس نے ہجرت کی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے، تو اس کی ہجرت اس چیز کی طرف شمار ہوگی جس کا اس نے قصد کیا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی، خلوص نیت کے ساتھ گھر سے نکل کھڑا ہوا، لیکن راستے میں ہی فوت ہو گیا، مدینہ منورہ نہیں پہنچ سکا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک اس کی رسائی نہیں ہو سکی، تو پھر بھی وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اسے اجر ضرور عطا فرمائے گا، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 100 ہم سورہ نساء کی پڑھی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 100 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 101 سے آج ہم پڑھیں گے۔ تو آیت نمبر 101 کیا ہے؟ اور اے مسلمانوں، جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم نماز کو کچھ کم کر لیا کرو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں نقصان پہنچائیں گے، یقیناً یہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یعنی جب سفر کی حالت سفر میں جو اب نماز قصر کا بھی حکم ہے سفر کی حالت میں، لیکن جو جنگ کی حالت ہے تو اس میں کیا ہے، وہ ایک الگ وہ طریقہ ہے اس میں۔ لیکن جب سفر میں ہو تو یہ سفر کے ریلیٹڈ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ نماز کو کچھ کم کر لیا کرو، جیسے ہم قصر میں پڑھتے ہیں۔ حالت جنگ میں جب پورے لشکر کا ایک ساتھ نماز پڑھنا ممکن نہ رہے، تو وہ گروہوں کی شکل میں نماز ادا کرنے کی اجازت ہے اس میں۔ آج کے لیے یہی لیسن کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔